بارگاہ میں گزاری اور غوث اعظم کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا. اب اسی کو علامہ حسن کہتے ہیں تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع, تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع, دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا. اب غریب نواز کی جب ڈیوٹی لگی نا, آقا نے فرمایا تم ہند جاؤ, ہندوستان کی سرزمین پہ جاؤ, ہم اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں. وہ پریشان ہو جن کے پاس امیر نواز نہ ہو, ہم غریبوں کے پاس میں اجمیر میں غریب نواز موجود ہے, ہمارا غریب نواز اجمیر میں موجود ہے. اے میرے پیارے مسلمانوں, جب ہند میں ڈیوٹی لگی غریب نواز کی تو آپ ہندوستان تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک بادشاہ کے لشکر سے ملاقات ہوئی. اس لشکریوں نے دیکھا چہرے سے مسلمان لگ رہے ہیں, ہاتھ میں تسبیح بغل میں مسلح, لب پہ اللہ اللہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. چہرہ بتا رہا ہے مسلمان ہے, لباس بتا رہا ہے مسلمان ہے, کردار بتا رہا ہے مسلمان ہے, کیریکٹر بتا رہا ہے مسلمان ہے. آج کے مسلمان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا, برابر سے گزر کے چلا جائے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلم ہے کہ کوئی اور ہے. وہ پہلے کے مسلمان تھے جن کا چہرہ دیکھتے تو لگتا کہ مسلمان آ رہے ہیں, ان کا لباس دیکھتے تو لگتا کہ مسلمان آ رہے ہیں. صرف چہرہ دیکھا غریب نواز کا سمجھ گئے کہ یہ مسلمان ہے. اور 40 فقیروں کی جماعت تھی, کوئی تلوار ساتھ میں نہیں ہے, کوئی نیزہ ساتھ میں نہیں ہے, کوئی برچھی ساتھ میں نہیں ہے, کوئی بھالا ساتھ میں نہیں ہے. اللہ کی عبادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں, قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں غریب نواز. جب لاہور کی سرزمین پر شہاب الدین محمد گوری کے لشکریوں نے کہا بابا کہاں, فرمایا ہند جا رہا ہوں. بولے بابا ہند نہ جاؤ, جانے سے پہلے ہمارے راجا سے ملاقات کر لو. شہاب الدین محمد گوری نے کہا بابا ہندوستان نہ جاؤ, وہاں کوئی اپنا نہیں ہے, وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے. میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا, میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا, میں ایک سے ایک بہترین نوجوان کو لے کر کے گیا, اتنے سوار لے کے گیا, اتنے پیادے لے کر کے گیا. میں ہندوستان کے راجا سے شکست کھا کے آ رہا ہوں. تمہارے پاس لڑنے کو تلوار نہیں, تمہارے پاس چڑھنے کو سواری نہیں, تمہارے پاس کھانے کو کھانا نہیں, کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو؟ تو غریب نواز جواب دیتے ہیں اے بادشاہ کان کھول کے سن لے, جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا, جب تو ہندوستان گیا تھا تو برچھی اور بھالے پہ بھروسہ کر کے گیا تھا. میں ہندوستان جا رہا ہوں تلوار پہ بھروسہ کر کے نہیں, مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں. نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے, نہ طاعت پر, نہ تقوی پر, نہ زہد و اتقا پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, لڑنے کو تلوار نہیں, چڑھنے کو سواری نہیں, کون سی طاقت پہ بھروسہ کر کے جا رہے ہو, کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو یہی جواب دیا جس کو شاعر نے یوں کہا ہے, تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں, تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں, ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں. آئے ہندوستان کی سرزمین پر, راجستھان میں پڑھاؤ ڈالا. کہاں ڈالا؟ راجستھان کی سرزمین پر, جہاں تقریباً 150 راجا رہتے تھے. اس سرزمین پہ آ کر کے, انہی کے بیچ میں آ کر کے اسلام کا ایسا پرچم بلند کیا, ایسا پرچم بلند کیا. آج ہندوستان کے کونے کونے پہ آپ دیکھو تو مسلمان آپ کو ملے گا, ہندوستان کے کونے کونے پہ دیکھو تو آپ کو مسلمان نظر آئے گا. اے میرے پیارے مسلمانوں, یہ صدقہ ہے اجمیر کے غریب نواز کا, یہ عطیہ ہے اجمیر کے غریب نواز کا کہ آج مسلمانوں کے ہر گھر میں جو ہے وہ اسلام کا پیغام پہنچا دیا گیا. اے میرے پیارے مسلمانوں, کیا یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟ کیا یہ اسلام نیزے سے پھیلایا ہے؟ کیا یہ اسلام غریب نواز نے برچھی اور بھالے سے پھیلایا ہے؟ نہیں نہیں پیارے مسلمانوں, تو یہی تمہیں کہنا پڑے گا کہ ظلم و ستم نہ دہشت گردی, خنجر سے نہ تیروں سے, دنیا میں اسلام ہے پھیلا اخلاقی شمشیروں سے. غریب نواز کا اخلاق کیسا تھا؟ غریب نواز کی عادت کیسی تھی؟ جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جاتا تو غریب نواز اس کے جنازے میں شامل ہوتے تھے. چاہے کیسا بھی غریب ہوتا, امیر ہوتا, کیسا بھی ہوتا, مسلمان ہوتا, تو غریب نواز اس کے جنازے میں شامل ہوتے تھے. ایک دن آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا, اور کیا عادت تھی غریب نواز کی, سب چلے آتے قبرستان سے, آپ وہیں بیٹھے رہتے تھے, قرآن پڑھتے رہتے.